آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا العابد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اپنے بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسے عظیم ولی کامل کا ذکر پاک ہے جن کے بر صغیر کے مسلمانوں پر بڑے احسانات ہیں۔ آج اس ہستی کا یوم وصال ہے جن کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے شیخ خواجہ غریب نواز نائب رسول فی الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری تھے، اور جن کے مرید بابا فرید الدین گنج شکر اور حمید الدین ناگوری جیسے ہوں، ان کی عظمت کے لیے یہی کافی ہے۔ یہ وہ ہستی تھی جن کے قدموں کی مٹی کو صرف عام مسلمان اور اولیاء کرام ہی نہیں، وقت کے بادشاہ بھی جن کے قدم کی مٹی کو بوسے دیتے تھے۔ یہ وہ ہستی تھی بچپن میں جناب خضر علیہ السلام نے جن کی عظمت کی گواہیاں دیں اور بشارتیں دیں کہ مستقبل میں یہ بہت بڑے ولی کامل ہوں گے اور مخلوق خدا ان سے فیض یاب ہوگی۔ ناظرین کرام، ان کے بے شمار کرامات، بے شمار واقعات ہیں، لیکن دو واقعات آج میں اپنے اسکالر جو ہیں ان سے چھین رہا ہوں اور میں خود بیان کر رہا ہوں۔ باقی تفصیلات آج میرے ساتھ جو میرے تینوں اسکالر ہیں ماشاءاللہ، بہت صوفی مزاج، صوفی اور بہت بڑے اسکالر ہیں تینوں ہی۔ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش، جن کو التمش بھی کہتے ہیں، ان کے خواب میں آئے، نظر کرم فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے گھوڑے پہ سوار تھے، اور آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ وہاں پہ آپ نے قیام فرمایا، اور وہاں پہ آپ نے سلطان کو فرمایا، تم مخلوق خدا کی جو خدمت کرنا چاہتے ہو تو یہاں پہ ایک حوض بناؤ، تالاب پانی کا، جس سے پیاسے پانی پیا کریں۔ بادشاہ کی آنکھ کھل گئی جب صبح کے وقت، تو اب خواب تو یاد رہا لیکن وہ مقام ایگزیکٹ وہ جگہ یاد نہیں رہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی کہ جہاں میں اس وقت کھڑا ہوں اس جگہ پہ تم تالاب بناؤ۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا ایک وزیر بھیجا اور کہا، حضرت مجھے ایک خواب آئی ہے اور اس خواب کی جگہ مجھے یاد نہیں کہ وہ کون سی ہے۔ جواباً حضرت نے فرمایا، آج ہم اسی جگہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اور سلطان کو کہنا وہ بھی اسی وقت وہاں پہ آ جائے، ہم اس جگہ کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ گئے، وہاں پہ تشریف لے گئے، خواجہ حمید الدین ناگوری آپ کے ساتھ تھے، جناب خضر علیہ السلام تھے، اور رجال الغیب کی ایک کثیر تعداد تھی، وہاں پہ جا کھڑے ہوئے، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کو زمین نے بوسا دیا تھا، یہ وہ جگہ ہے۔ تو وہاں پہ تالاب بنا۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، فارسی کا شعر ہے، بر زمیں کے نشان کف پائے تو بود، سال ہا سجدہ گر صاحب نظراں خواہد بود۔ محبوب جس سرزمین پر آپ کے قدموں کے نشان ہوتے ہیں، وہاں سالہ سال تک صاحب نظر لوگوں کے سجدے نشاور ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی ان کو کاکی کیوں کہتے تھے؟ آپ کا زہد و ورع کیسا تھا؟ آپ کو خلافت جو تھی وہ کس ہستی پاک کے محبوب رب العالمین کے اشارے پہ دی گئی، ان کے حکم پہ دی گئی خلافت؟ وہ کیا واقعہ تھا؟ اور آپ ہر روز کتنے نوافل پڑھتے تھے؟ زہد و تقویٰ میں آپ کا کیا، انبیاء کا زہد جس طرح ہے وہ اس طرح ان کا زہد ہوا کرتا تھا۔ اور پھر شاہان وقت جو تھے اور اس دور کے ساری بڑی بڑی ہستیاں جو تھیں وہ ان کے ساتھ ہوتی تھی۔ جس دن انہوں نے حضرت کی بیعت کی تھی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی، جس دن انہوں نے بیعت کی، اس دن وہاں پہ جو اس وقت کے سارے کاملین اور سارے بزرگان دین جو بڑے بڑے تھے وہ سارے اس وقت وہاں پہ موجود تھے، جن میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی، حضرت عہد الدین کرمانی رحمۃ اللہ علیہ، برہان الدین چشتی اور محمود اصفہانی جیسے لوگ اس وقت موجود تھے جب خواجہ غریب نواز نے ان کو بیعت کیا تھا۔ اور بیعت بھی کہاں کیا تھا؟ ماوراء النہر کا وہ جو علاقہ تھا وہاں پہ بیعت کیا تھا۔ میں ابتدا کر رہا ہوں، آج میرے مہمان جو ہیں میرے ساتھ ہیں جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، پہ اتھارٹی ہیں، بہت زبردست آپ نے کتاب وات الوجود کے حوالے سے بھی لکھی ہے۔ ان کے ساتھ ماہر اقبالیات ڈاکٹر طاہر امین تنولی، اور ان کے ساتھ اسکالر ہیں
اور سابق ہمارے بیوروکریٹ ہیں جناب کیپٹن ریٹائرڈ جہانگیر، تینوں ہی جہانگیر احمد، تینوں ہی صوفی مزاج، صوفی منش اور پریکٹیکل صوفی ہیں تینوں اللہ کے فضل و کرم سے۔ ابتدا کر رہا ہوں ڈاکٹر جامی سے۔ جی جامی صاحب، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی اگر زندگی کا مطالعہ کریں تو تصوف کا ایک بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ اولیاء کی ایک تقسیم کر دی جاتی ہے شروع سے ہی، تاکہ ان کے تمام حالات کو سمجھنے میں سہولت رہے۔ ٹھیک، قرآن مجید کا ارشاد ہے واللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اللہ تعالیٰ کا نظام قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو تو خود منتخب کر لیتا ہے، اور کچھ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جن کو اپنے راستے کی طرف راہ انابت پر لگاتا ہے۔ ٹھیک، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی دیکھیں تو آپ مرتبہ اجتباء میں آنے والے لوگوں میں تھے۔ ٹھیک، آپ کا نام بختیار تھا، قطب الدین آپ کا لقب تھا، آپ کے والد صاحب سید کمال الدین تھے، آپ حسینی سادات میں سے ہیں۔ ٹھیک، ماوراء النہر کے علاقہ فرغانہ میں اوس کا علاقہ آتا ہے، تو وہاں سے آپ کو اوشی بھی کہا جاتا ہے، اور کاکی آپ کا بعد میں لقب ہوا، وہ میں عرض کرتا ہوں۔ آپ کی زندگی میں بچپن ہی سے وہ بزرگی کی، انتخاب کی، ولایت کی اور چہرے کے بارونق ہونے کی گواہیاں ملتی ہیں۔ وہ کیا فطرت خود بخود کرتی ہے، لالے کی ہنا بندی، ہنا بندی شروع ہو چکی۔ ہنا بندی شروع ہو چکی تھی۔ آپ 2.5 سال کے تھے کہ آپ کے والد صاحب دنیا سے وصال کر گئے۔ والدہ صاحبہ نے جب آپ کی عمر 4 سال کی یا 5 سال کی ہوئی تو ان کو اپنے علاقے کے ایک مدرسے میں ایک کنیز کے ساتھ بھیجا، اور مٹھائی اور ساتھ تخت بھی ساتھ دی، بھئی جس قاری صاحب کے پاس جا کے بٹھائیں تو یہ بھی ان کو تحفہ دیں۔ آپ کنیز کے ساتھ جا رہے ہیں، اس کی انگل پکڑ کر آگے ایک بوڑھا بزرگ ملا، تو اس نے کنیز کو کہا کہ اس کا ہاتھ چھوڑ دیں، اس بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیں، اس کو اس مسجد میں نہیں، اس کو حضرت ابو حفص کی مسجد میں لے کر جانا ہے۔ تو آپ ان بچے کو ساتھ لے کر چلے گئے۔ جب حضرت ابو حفص جو بچوں کو پڑھاتے تھے اور بہت بڑے ولی کامل تھے، بلکہ ان کے بارے میں تو بابا فرید صاحب نے یہاں تک کہا ہے کہ وہ اتنا طہارت والے اور بزرگی والے تھے کہ ان کا بار بار غسل اور وضو کرنا اولیاء میں بڑا مشہور تھا۔ حضرت ابو حفص انہوں نے جب دیکھا بزرگوں کو تو وہ فوراً ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کے قدموں میں گر گئے۔ اچھا، تو وہ پھر بچے کو بٹھا لیا اور پڑھانا شروع کیا۔ اس بچے سے پوچھنے لگے کہ یہ جو بابا جی آپ کو لے کر ہیں یہ کون تھے؟ جانتے ہو ان کو؟ تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جانوں گا، یہ خضر علیہ السلام ہیں۔ تو آپ خود اندازہ لگیں، جہاں خضر علیہ السلام جیسے لوگوں کی تربیت میں ڈپٹی شروع سے لگ جائے، اس بندے کے انتخاب کا اور مقام و مرتبے کا اس واقعے سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، ایک یتیم بچہ 1.5 سال کی عمر میں والد دنیا سے چلا جائے، اور اس کے باوجود پھر اتنی روحانی ترقی بھی اور علمی ترقی بھی، دونوں علوم۔ جی گائی صاحب، بالکل حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی شخصیت جو ہے، اولیاء کرام میں جب ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے اندر جن اولیاء کرام کے فیوزات سے، برکتوں سے، ان کے کردار کے انوار سے دین پھیلا، اور الحمدللہ آج ہم صاحبان ایمان ہیں، ان میں حضرت خواجہ بختیار کاکی کی شخصیت گائی صاحب قبلہ اس لحاظ سے بڑی امتیازی ہے کہ آپ کی شخصیت میں آپ کو اہل بیت اطہار کی طہارت نظر آئے گی، کیونکہ امام علی رضا جعفر صادق کی اولاد اس میں سے آپ ہیں۔ اکابر صوفیاء کے مجاہدے کا کمال نظر آئے گا، اور جو مشایخ چشت کا ایک خاص جذب درد ہے اس کی بھی انتہا نظر آئے گی۔ یعنی یہ اوصاف اتنے کمال کے ساتھ آپ کی ہستی میں جمع ہو گئے کہ آپ کی مثل ڈھونڈنا شاید محال ہے ہندوستان کے اندر، کہ کس طرح سے آپ ایک مینار نور بنے خلق خدا کے لیے، اور اتنا زیادہ اللہ رب العزت نے آپ کو شان محبوبیت عطا کی کہ جہاں بھی آپ گئے خلق خدا پروانوں کی طرح آپ پہ امٹنے لگی۔ بھائی صاحب، مجاہدات کا یہ عالم کہ آپ کی ہر رات نوافل کی کثرت، قرآن مجید کی کثرت۔ نجم الدین سغرا جو آپ کے خلاف ہوئے تو وہ محبوبیت کی وجہ تھے، اسی وجہ سے ہوئے۔ انہوں نے کہا میں شیخ الاسلام ہوں، میری طرف کوئی آتا ہی نہیں ہے۔ اب جس وقت خواجہ اجمیر کو انہوں نے کمپلینٹ کیا، یعنی کہ نجم الدین سغرا حضرت خواجہ اجمیر تشریف لائے دہلی، تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پہ میرے پاس ایک سرکاری منصب ہے، تو میرا دبدبہ ہی نہیں رہا ان کے آنے کے بعد، لوگ میری باتوں کو وقت ہی نہیں دیتے، لوگوں کا رجوع ادھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی نہیں، ہم بختیار کاکی کو ساتھ لیے چلتے ہیں۔ یعنی القا بات جتنے مرضی لگائیں اس سے بات نہیں بنتی۔ گائی صاحب دیکھیں، بات یہ ہے، بات تو اندر سے بنتی ہے۔ گائی صاحب بات یہ ہے کہ جب آپ کے اندر روشنی ہو نا، خوشبو ہو، القا بات اتنا کرتے ہیں کہ خلق خدا اس کو اس سے متعارف کروا دیتے ہیں۔ اگر اندر روشنی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، محبوبیت جو ہے ادھر سے ہے، وہ تو ظاہر ہے، وہ ذات خداوند کی طرف سے، ای ہما از بہار فطرت است، فطرت از کردگار فطرت است، یہ فطرت کے بغیر ہوتا نہیں ہے۔ تو وہ جس واقعے کی طرف آپ اشارہ فرما رہے ہیں، تو جب حضرت خواجہ اجمیر نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں، جب آپ نکلنے لگے، میں تو اشارہ کر رہا ہوں لباس سے زہد کی ظاہر فریبیوں پہ نہ جا، چڑھے ہوئے ہیں اندھیروں پہ روشنی کے خلاف، آج کل ہم اس سے گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ہر زمانے میں، بھائی صاحب اگر آپ کشف المعجوب پڑھیں تو داتا زور نے اس زمانے میں بھی یہی مرثیہ کہا، اور آج ہم اس تصور کریں کہ اس زمانے میں جسے ہم اپنے لیے خوابوں کی دنیا سمجھتے ہیں اور ایک قرون اولا مثالی زمانہ، تو آج جب ہم اتنا آگے چلے گئے ہیں، خدا جانے کیا شروع ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر تنولی، اس وقت سٹینڈرڈ ان کے بڑے ہائی تھے،
صاحب ایسا ہی ہے، اس دور کا جو عام آدمی تھا نا وہ آج کے ولی کامل کے برابر ہے، ہر آنے والے اس کا زمانے معیار میں بہت اونچا یہی ہے۔ خیر القرون کرنی۔ اچھا جس وقت حضرت خواجہ اجمیر آپ کو لے کے چلے تھے پورا دہلی ہم سفر ہو گیا، جہاں آپ قدم رکھتے لوگ خاک اٹھا کے اپنی آنکھوں پہ رکھتے، حتیٰ کہ بادشاہ وقت آ گیا، پھر آپ نے فرمایا تم ادھر ہی رہو، میں نہیں چاہتا تو میرے ساتھ جاؤ، اور پیچھے سے اہل دہلی اپنے جگر و قلب کو کباب کیے بیٹھے رہے۔ ہم نہ لوگوں کے دل کو خراب کرنا چاہتے ہیں، نہ ان کے جگر کو، ہم ان کے قلوب کو کباب نہیں بنانا چاہتے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجاہدات کا یہ عالم، اور ہر رات آپ 3000 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پاک میں درود پاک کا ہدیہ بیچتے۔ جب آپ کی شادی ہوئی تو پہلے 2-3 دن درود پاک نہ پہنچا، تو اس علاقے کے جو ایک صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے، ان کے ذریعے آپ کو یہ پیغام پہنچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ قطب الدین بختیار کی طرف سے ہمیں درود شریف کا تحفہ نہیں آ رہا، تو آپ نے اس کے بعد پھر اپنی زندگی کو تنہا کر لیا اور تنہائی کی زندگی شروع کر دی۔ تو جو خاندانی آئلی زندگی سے اس کو چھوڑ کیسا سمجھدار آدمی ہے جی، کیسا لفظ استعمال کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو تنہا کر لیا۔ میں اس مرحلے پہ بڑا سوچ رہا تھا کہ یہاں سے نکلنا کیسے ہے۔ جی یہ بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جس طرح سیدنا ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے اور اپنے بیٹے کو کہا اپنی چوکھٹ بدل لو، تو خواجہ صاحب نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی کہ وہ رستہ عبادت زہد میں حائل ہو رہی تھی۔ میں تھوڑا سا یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ جو کار رسالت کیا ہے وہ ہے تزکیہ نفس کرنا۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی دیواریں کھڑی کی، تو پھر جب دعا کی کہ اللہ ہمیں اپنا مسلمان بنائے رکھیو اور ہماری امت میں سے، ہماری ذریت میں سے امت مسلمہ کا ظہور جاری رکھیں، وہاں پر دعا کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ جو تزکیہ کا جو یہ ڈیوٹی ہے جو پیغمبران کے اوپر عائد ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدرجہ کمال درجہ پر اس کو پہنچا دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرق کی طرف رخ کیا کرتے تھے تو بہت محظوظ ہوتے تھے اور فرماتے تھے کیف میں کہ بہت ٹھنڈی ہوا مجھے مشرق سے آتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بر صغیر میں مبعوث ہوئے، ان کو حکم ملا، جس طرح خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو حکم ملا کہ جاؤ ہندوستان میں اپنا کام کرو، اور سید قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو بھی پتہ چلا کہ میرے جو مرشد ہیں وہ ہندوستان تشریف لے گئے ہیں تو فوراً ہندوستان روانہ ہو گئے۔ یہ لوگ انتہا درجے کے زہد و تقویٰ جو تھے اس کے علمبردار تھے۔ جس طرح آپ نے ایک پروگرام میں بتایا، بڑا مشہور شعر علامہ اقبال کا کہ یہ فیضان نظر ہے یا کہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ فرمایا کہ جب آپ نے آغوش مادر میں ہی 15 سپارے حفظ کر لیے تھے، کہ جب ان کو مدرسہ میں داخل کیا گیا تو وہاں پر ان کے جو استاد جو بنے حضرت سید محمد ابو حفظ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جب ان کو پڑھانا شروع کیا تو پوچھا کہاں سے پڑھاؤں، تو آپ نے فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، اور انہوں نے پوچھا یہاں سے کیوں، تو کہتے ہیں کہ میری والدہ ماجدہ کو 15 سپارے حفظ تھے، تو وہ میں نے جو اپنی آغوش مادر میں تربیت حاصل کی ہے وہاں سے مکمل کر لیا۔ یہ وہ شخصیات تھے جو کہ سراپا نور تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے تھے اور حسینی سید تھے، جن کی تربیت گہوارے سے شروع تھی۔ اور کسی کا واقعہ کیا ہے کپتان صاحب؟ اس کے 3-4 روایات ہیں۔ ایک روایت میں تو اس طرح ہے کہ جو چشتیہ میں محفل سماع کو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، تو اس کو سمجھنا، اس کو لکھنا کہ یہ بڑا عام آدمی کے فہم میں نہیں آتا۔ مولانا روم جو ہے انہوں نے اس کے اوپر وضاحت کی ہے کہ سماع راست اور ایک سماع ناراست۔ سماع راست جو ہے وہ جائز ہے، مباح ہے، بلکہ حکم ہے۔ سماع راست یہ ہے کہ اس کا لکھنے والا بھی صوفی ہو، صوفی کی تعریف بزرگوں نے بہت زیادہ کی، غیر اللہ سے پاک ہو، باقی چیزوں سے مصفح ہو، اس کے لکھنے والا بھی صوفی ہو، اس کے پڑھنے والا بھی صوفی ہو، اس کو سننے والا بھی صوفی ہو، اسی مقصد کے لیے اس کو سنے۔ تو یہ جو سماع تھا، یہ اس وقت کے جو حکمران تھے یا کم علم جو علماء کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوتے تھے، انہوں نے سماع کے بارے میں بڑی غلط باتیں مشہور کی ہوئی تھیں اور سماع کے ناجائز ہونے کے بارے میں فتوے دیے ہوئے تھے، اور یہاں تک کہ لوگوں کو قتل بھی کیا گیا سماع کرنے کے بارے میں۔ ایک موقع پر سماع کی محفل منعقد ہوئی اور پھر جو ان کے صاحبین تھے انہوں نے خواہش کی کھانے کی، تو کھانا بھی اللہ تعالیٰ کے اذن سے حاضر ہو گیا، تو کسی نے کہا کہ گرم گرم یہاں پر کھانا نان ہونا چاہیے، تو آپ نے ایک روایت میں تو ہے کہ اپنے حوض میں وضو کے لیے ہاتھ ڈالا، وضو تازہ کرنے کے لیے، تو ہاتھ میں گرم نان آ گیا۔ اچھا، ایک اور روایت اس طرح لکھی ہوئی ہے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کو، جو وہاں پر ایک بقال تھا جو جس کو بنیا کہتے ہیں، تو اس نے ایک تانا دیا کہ اگر ہم لوگ آپ کی ہمسائیگی میں نہ ہوں تو آپ لوگ ہم سے روز قرض لیتے ہیں، اگر نہ ہوتے تو کیا حال ہوتا؟ کیا حال ہوتا؟ تو آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک طاق دیا کہ جس چیز کی ضرورت ہو اس میں سے نکال لیا، گرم گرم روٹیاں نکلتی تھی، آپ سجدہ سے سر اٹھاتے تھے۔ اچھا، یہ جو کاک ہے نا وہاں، وہ اب بھی اس کی رسم ہے، وہ اتنا موٹا ہوتا ہے تقریباً، روٹی جو ہے بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں وہ، ہاں، اور اس میں وہ دودھ اور یہ جو میٹھا ڈالتے ہیں، گڑ وغیرہ، تو وہ کھایا جا سکتا ہے بغیر اس کے کسی اور سالن کے بغیر، آپ اس کو اتنا لذیذ ہوتا ہے اس طرح کا۔ اچھا جی، اپنا ڈاکٹر جامی صاحب، آپ کے خلفاء اور آپ کو خلافت جو ملی تھی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 روز تک آپ نے
خواجہ 40 روز تک خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے خواب میں مسلسل آتے رہے اور اس زمانے کے اولیاء کبار کے خواب میں بھی بڑھاتے رہے. اچھا. اور سارے اس پر حیران تھے کہ اتنا خواب میں کثرت سے ملنے کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر آپ نے 40 راتوں کے مکمل ہونے کے بعد کہا کہ میرے بیٹے قطب الدین بختیار کاکی کو آپ اپنی خلافت دیں. 18 سال کی عمر. آپ جب بیعت ہوئے تو اس وقت عمر 18 سال تھی. بیعت جب آپ کو خلافت دی گئی تو عمر 20 سال تھی. اچھا. یعنی صرف 2 سال کی عمر میں آپ نے وہ سارے مراحل طے کر لیے. اللہ. اور سلطان التتمش کو جب آپ نے پہلی دفعہ دیکھا تو سلطان التتمش خود لکھتا ہے کہ پہلی دفعہ وہ جس پر نگاہ پھرتے تھے یہ کرامت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بھی ہے اور یہ کرامت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کی بھی ہے کہ اگر وہ کسی پر غور سے نگاہ ڈال لیتے تو اس کے باطن کو عرش سے لے کر تحت ثری تک موجود چیزیں منکشف کر دیتے تھے. اللہ. یہ ان کی کشف و کرامت کی کیفیت ہے. آپ ان کی وہ وصیت دیکھیں کہ جب ان کو بارے میں کہا گیا کہ جب جناب کا وصال ہو جائے گا تو پھر آپ کا جنازہ کس کو پڑھانے کے لیے کہا جائے. تو انہوں نے فرمایا کہ میرا جنازہ وہ بندہ پڑھے گا جس نے زندگی میں کوئی حرام نہیں کیا اور جس نے کبھی عصر کی غیر مؤکدہ سنتیں قضا نہیں کی. اللہ اکبر. اللہ. تو سلطان التتمش صاحب کہتے ہیں جی میں تو پھر ادھر ادھر بڑے مشائخ کو دیکھتا رہا لیکن جب میں نے دیکھا کہ کوئی آگے نہیں بڑھ رہا تو میں سمجھ گیا کہ شاید میرا راز بھی کھول دیا گیا ہے. تو میں نے زندگی میں یہ 2 چیزیں ہمیشہ اس کا پابند رہا, حرام سے پرہیز اور عصر کی غیر مؤکدہ سنتوں تک کبھی میں پابند رہا. واہ واہ. تو اس سے ان کے زہد و ورع کا, ان کی گہری کیفیت کا اندازہ لگا ہے. اچھا جی ڈاکٹر تنولی صاحب ایک آپ کا ارشاد ہے, آپ نے فرمایا کہ اے درویش جب وہ وقت آتا ہے کہ لطف و کرم کی ہوا چلنے لگتی ہے تو 100,000 شرابی جو ہیں وہ سجادہ ان کو صاحب سجادہ بنا دیتی ہے. لطف و کرم کی ہوا جب چلتی ہے اور اگر نسیم قہر چل پڑے تو 100,000 سجادہ نشینوں کو اڑا کر شراب خانے میں پھینک دیتی ہے. سبحان اللہ. غازی صاحب اگر اسی آپ کا شعر ہے, آپ کا فرمان پاک, اس پر اگر آپ غور ہی کر لیں تو انداز ہو جاتا ہے کہ صوفیاء کی اپروچ کیا ہے. یعنی صوفیاء اپنے تمام تر مجاہدات کے باوجود نگاہ صرف اللہ کے لطف و کرم پہ رکھتے ہیں. واہ واہ. یہ اصل بات ہے. واہ واہ واہ. کہ خواجہ حمید الدین ناگوری کے ساتھ آپ سفر میں تھے, کیا دیکھتے ہیں کہ ایک انتہائی بھیانک اور بڑی سائز کا ایک بچھو جا رہا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ بچھو ہم نے پہلے کبھی دیکھا نہیں, لگتا ہے اس میں کوئی حکمت الہیہ ہے. اس کے پیچھے چلتے گئے, چلتے چلتے آگے جنگل میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک اژدہا ہے, وہ ایک سوئے ہوئے آدمی کے پاس بیٹھا ہے اور کبھی قریب ہے کہ اس کو ڈس لے تو اس بچھو نے جا کے اس اژدہا کو ڈسا اور وہ اژدہا وہیں مر گیا. اچھا. اسی دوران وہ شخص جاگا یا آپ نے جگایا, وہ حیران ہوا کہ ساتھ اژدہا مرا پڑا ہے. تو آپ نے اس کو پوچھا تم کرتے کیا؟ اس نے کہا جی میں تو ذرا شراب زیادہ پیتا ہوں, یہاں مجھے ہوش نہیں رہے, گر پڑا تھا. آپ بڑے حیران ہوئے. تو ہاتھ غیبی سے آواز آئی کہ یہ ہمارا لطف و کرم ہے, اگر ہم گناہگاروں پہ نگاہ کرم نہ کریں تو کون سنبھالے. اچھے ان کے ہیں تو اے کیف برے کس کے ہیں, اپنی امت ہے محمد کو پیاری. اب حضرت خواجہ بختیار کاکی کا یہ فرمان پڑھیں, اب سمجھ آتی ہے. صوفیاء کا کمال یہ ہے غازی صاحب قبلہ کہ وہ اللہ کے قہر سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اپنے ایک لمحے کو غفلت میں جانے کو کفر سمجھتے ہیں. جو دم غافل سو دم کافر. وہ کس کا شعر ہے؟ بمے سجادہ رنگی کو غلط پیرے مغانگ حافظ کہ سالک بے خبر نہ بود زیرا رسم منزل ہے. یہ تو دیوان حافظ کی شاید پہلی غزل ہے. اچھا. تو یہ اور چیز ہے, وہ تو ایک آپ نے شہ کامل پہ یقین کامل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. ہاں نہیں, بعض حکمتیں جو ہیں بندے کو سمجھ نہیں آتی. شہ کامل اگر تعلیم دے رہا ہو یا تو آپ کامل نہ سمجھیں, کامل سمجھیں پھر اپنی عقل کو وہاں سار بسجود کریں. اس کا مطلب یہ. تو غازی صاحب قبلہ صوفیاء کا کمال یہ. اچھا اب آپ حضرت خواجہ بختیار کاکی کو دیکھیں کہ مجاہدات کی انتہا, اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ کو اللہ کی محبت کا دعویٰ ہے, اب دیکھیں کتنا مشکل فرمان ہے, کتنا مشکل اس پہ عمل ہے, اور یہ صوفیاء کی ہمت ہے, انہی کے نروز ہیں کہ وہ اس راستے پہ چلتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ کی طرف اگر تمہارا اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اللہ کی طرف سے آنے والی بلا کو نعمت سمجھو. حضرت آپ فرماتے ہیں فائد السالکین, رابعہ بصری جس دن اللہ کی طرف سے بلا نہ آئے ملول اور پریشان ہو جاتی تھی کہ میرا محبوب مجھے بھول تو نہیں گیا. ہوئے مجھے بریک لینی ہے, یہ بات جاری رہے گی ہماری. ناظرین کرام, علامہ نے فرمایا تھا کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. وہ کیا بات تھی کہ وہ جو تھے ان لوگوں کو بدل کے رکھ دیے, ان لوگوں کے دن راتیں بدل گئی, ان کی فکر بدل گئی, ان کی سوچ بدل گئی, ان کے احوال بدل گئے, ان کا ظاہر بھی بدل گیا, ان کا باطن بھی بدل گیا. اور آج یہ جو کروڑوں مسلمان ہیں, علامہ اقبال نے یہی تو فرمایا تھا کہ یہ جو 8 کروڑ بندے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس وقت ہندوستان میں, تو یہ کس کی محنت ہے؟ یہ بادشاہوں کی تلواروں کی محنت ہے؟ نہیں, یہ صوفیاء کرام کی نظر کرم کے طفیل تھا کہ آج ہم کلمہ گو ہیں. ان کے تذکارے پاک ہوتے رہیں گے. اولیاء کا ذکر جہاں پہ ہوتا ہے اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے جو گناہ ہیں وہ سننے والے بیان کرنے والوں کے گناہ بھی جھڑتے ہیں.
اس رحمتوں بھری جو ہماری آج کی محفل ہے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک بات میں یہاں پہ خصوصی طور پہ پہلے بھی بڑی دفعہ کر چکا ہوں۔ میں کیرن آرمسٹرانگ کی کتاب پڑھ رہا تھا، پروفٹ آف آور ٹائم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ عہد رواں کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس میں ایک اچھی بات اس نے کہا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کو کبھی زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ تو یہ جو ہمارے صوفیاء کرام تھے، انہوں نے بھی کبھی کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا۔ اس پہ بے شمار کتابوں کے حوالے جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں۔ یہ لوگ وہ تھے کہ ان کا انداز تبلیغ یہ تھا کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ یہ تو فتح بھی نظروں سے ہی حاصل کرتے تھے، چہ جائے کہ کسی کو زبردستی مسلمان کرنا۔ جی سید صاحب، کشتگان خنجر تسلیم را، اچھا آپ کا جب بھی ذکر پاک ہے یہ شعر زبان پہ پہلے آ جاتا ہے، ایسا ہی ہے؟ آپ کی شخصیت کو جب دیکھا جاتا ہے، وہ کسی نے کہا تھا درد ہوں اس لیے تو اٹھتا ہوں، زخم ہوتا تو بھر گیا ہوتا۔ واہ! آپ کی شخصیت، درد، گداز، کیفیت، رقت، بلکہ بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو آپ نے نصیحت فرمائی تھی، اس نصیحت میں یہ لفظ بڑے خوبصورت ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں 30 سال تک ہر قسم کے ہاتھوں سے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لیکن دروازہ نہ کھلا، حریم عزت تک ہر قسم کے قدموں سے میں چلا لیکن نہ پہنچ سکا، ہر قسم کی زبان استعمال کی لیکن نہ پہنچ سکا، مگر منزل گاہ عزت تک رسائی اس وقت ہوئی جب بلا اور آزمائش کے ہاتھوں سے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا اور زبان اندوہ و غم سے میں نے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، تو پھر وہ دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے گئے۔ آپ نے کشتگان خنجر تسلیم را کی جو بات کی ہے، میر حسن دہلوی نے بڑی خوبصورت اس کے اوپر شعر لکھا۔ اسی شعر کے اوپر آپ کہتے ہیں جاں بری یک بیت دادا است آں بزرگ آرے زی گوہر زی کان دیگر است، کہ دیکھتے نہیں ہو کہ ایک بزرگ نے ایک شعر کے اوپر جو ہے وہ اپنی جان دے دی ہے۔ یہ ایک ایسی کان کے گوہر تھے، دیکھو تو صحیح، جو عام طور پر کہیں دیکھنے میں نظر نہیں آئے گی۔ اور کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دیگر راست۔ جی پروفیسر صاحب، حکمت، دانائی، دانش، ان لوگوں کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ الفاظ نہیں، میں تو کہوں گا وہ گوہر آبدار ہوتے ہیں اور موتی جڑتے ہیں ان کے منہ سے۔ جی حکمت آموز، آپ کے ملفوظات بھی بڑے باکمال ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب بہت شکریہ کہ ان نفوس قدسیہ کا ذکر ہوتا ہے کہ جن سے کم از کم ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، اور ان کی باتیں غازی صاحب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ جو امت کے یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آپ کے جو خواص تھے ان کا فیض نصیب ہوتا ہے ان کو۔ جس طرح حضور نے فرمایا تھا نا کہ اوتی تو خمسۃ لم یؤتیہن قبلی، کہ 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئیں کہ میرے سے پہلے کسی کو یہ نہیں دی گئی تھیں۔ ان میں سے ایک تھا جوامع الکلم، کہ بہت کم گفتگو کے اندر زیادہ سے زیادہ بات کا ابلاغ کر دینا۔ ایسے ہی پھر اولیاء کرام کو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا یہ فیض نصیب ہوا۔ ٹھیک، اب ان میں سے ایک خاص بات جو میں، باقی بہت ساری ملفوظات ہیں آپ کے، ایک میں ذکر کرتا ہوں کہ آپ نے کسی انسان کو ریاضات اور مجاہدات اور جو اس پروسیس کے ذریعے کمال کی طرف جانے کا جو راز بیان کیا، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو انسان کو کمال تک پہنچاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ 4 تھیں کہ کم کھانا، کم سونا، کم بولنا اور کم لوگوں سے ملنا۔ یہ چیزیں بیان فرمائیں، اور ساتھ میں واقعہ بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں کہ غزنی میں ایک بزرگ سے ملا، وہ بزرگ عالم حیرانی میں تھے، عالم حیرت میں، اور مراقبے کی حالت میں تھے، جب
ان کی محفل میں رہا، اور کافی عرصے کے بعد جب وہ عالم صاحب یعنی حالت میں واپس آئے تو میں نے ان سے اس کی سبب پوچھا کہ یہ مقام آپ کو کیسے ملا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں 40 سال تک شدید ریاضت و مجاہدات کرتا رہا، لیکن مجھے وہ روشنی نصیب نہ ہوئی۔ جب میں نے ان 4 چیزوں کے ساتھ ان ریاضات کے اوپر عمل کیا تو اب اللہ رب العزت نے مجھے یہ مقام دیا کہ جب میں آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہوں تو عرش معلیٰ تک بیچ میں کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور جب میں زمین کی طرف دیکھتا ہوں تو تحت الثری تک میری نظر جاتی ہے۔ غازی صاحب اس کے اوپر میں ایک بات عرض کروں گا حدیث شریف سے کہ یہ استدلال کیسے ہے اور صوفیہ کرام ان چیزوں کو کیسے لیتے ہیں۔ بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ یہ کیسے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور عرش تک چلا گیا۔ حضرت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام نے ان سے سوال پوچھا کہ کیف اصبحت یا حارثہ، اے حارثہ آپ نے آج صبح کیسے کی؟ انہوں نے جو جواب دیا نا وہ بڑا پیارا تھا کہ اصبحت مؤمنا حقا، کہ میں نے حقیقت ایمان کے ساتھ آج صبح کی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے مزید اس کے اوپر سوال کر دیا، آپ نے فرمایا کہ لکل شیء حقیقت فما حقیقت ایمانک، کہ حارثہ آپ سوچو آپ کیا کہہ رہے ہو، ہر چیز کی ایک حقیقت تو ہوتی ہے، آپ کے ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ تو یہاں پر وہ اصل چیز تھی جو انہوں نے ان اولیاء کرام کے لیے بیان کی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ قد عزفت نفسی عن الدنیا فاسہرت لیالی، کہ اللہ رب العزت نے جو میری پوزیشن بن گئی وہ یہ بن گئی کہ میرا دنیا سے دل اچاہٹ ہو گیا، دنیا سے میں ہٹ گیا، دنیا سے میرا تعلق ہو کر راتوں کو جاگ کر رب کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے لگا۔ لیکن جب رات کو میں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا جو میری کیفیات ہوتی، تو جب صبح ہو جاتی تو وہ کیفیات باقی نہ رہتی، تو پورا دن میں اس ذکر اور اس دیدار کی لذت کو، اس کی پیاس محسوس کرتا۔ سبحان اللہ۔ جی علامہ فاروق خان سعیدی صاحب شہر دوستان سے ہیں آپ، جی فرمائیں ذرا آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، اور وہ مسجد میں ناج الدین ترمذی ہے آج کل بھی باقی ہے؟ جی ہے، میں اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ جی فرمائیں۔ وہ مسجد آج کل جامع مسجد درس والی کے نام سے قائم ہے، وہاں دارالعلوم غوثیہ فریدیہ دارالقرآن کے نام سے ادارہ کام کر رہا ہے۔ آپ جب یہاں تشریف لائے ملتان شریف، جی وہاں ادارہ ہے، درسگاہ ہے بہت بڑی، یہ دولت دروازہ اور دہلی دروازہ کے درمیان النگ پر یہ مسجد ہے، اور وہاں درس و تدریس کا کام ہو رہا ہے۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملتان میں تشریف لائے تو اسی مسجد میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعلیم حاصل کر رہی تھی۔ حضرت نے انہیں دیکھا تو سوچا کہ یہ شہباز میرے دام طریقت میں آنا چاہیے، چنانچہ حضرت فرید الدین گنج شکر فقہ کی کتاب نافع کا مطالعہ کر رہے تھے اور نظر نیچی تھی اور محو مطالعہ تھے۔ تو حضرت خواجہ قطب الدین نے پوچھا صاحبزادے کیا پڑھ رہے ہو؟ تو عرض کی نافع پڑھ رہا ہوں۔ خواجہ قطب الدین فرماتے ہیں صاحبزادے یہ نفع دے گی آپ کو؟ جب یہ جملہ سنا نظر اٹھا کر دیکھا تو قطب الملت والدین سامنے کھڑے تھے خواجہ قطب الدین، قدموں پہ گر گئے اور عرض کی حضور یہ کتاب نفع کیا دے گی؟ نظر مجھے نفع تو آپ کی نظر دے گی۔ اچھا یہاں مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضور قطب الدین کے مرید جو ہیں ان کی نظر بھی کیمیا اثر تھی، اور ان کی نظر میں اتنا کمال تھا کہ جو ان کے مریدین کو دیکھتا وہ بھی ولایت کے منصب پر فائز ہو جاتا۔ اسی مسجد درس والی میں جو درس والی کے نام سے معنون ہے، حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے فیوز و برکات عطا کیے۔ اچھا جی، کاکی کی نسبت سے ایک بات اپنے ناظرین کے دلچسپ بتاؤں۔ آپ پہنچے ہوئے تھے اس کی بادشاہ کے پاس، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی جو آپ کو حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے کوئی ڈیوٹی لگائی تھی، خیر وہ بڑا لمبا واقعہ ہے، تو آپ سلطان التمش کے پاس پہلی مرتبہ تشریف لے گئے اس کے دربار میں، ورنہ وہی پاپ پیادہ حاضر ہوتا تھا۔ تو جب آپ وہاں پہ گئے تو آپ جہاں تشریف فرما تھے اتنی دیر میں اودھ کا حاکم تھا رکن الدین حلوائی، وہ بھی آ گیا، اور وہ ظاہرہ پھر حاکم تھا، اپنا اس کا ایک سٹائل تھا، وہ آ کے اونچی جگہ پہ بیٹھ گیا۔ جو آپ کے دیگر لوگ تھے انہوں نے برا منایا، اور خود بادشاہ نے بہت محسوس کیا کہ یہ گستاخی ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی سے اونچا ہو کے بیٹھ گیا۔ تو آپ نے اس کی دل کی جو بات تھی وہ جان لی اپنے کشف سے بادشاہ کی، اور آپ نے فرمایا میاں بات یہ ہوتی ہے کہ کاکی روٹی کو کہتے ہیں، تو فرمایا کہ جب روٹی پک کے تیار ہو جاتی ہے تو حلوہ اس کے اوپر ہی ڈالا جاتا ہے، کیونکہ رکن حلوائی تھے نا وہ، کیا انداز، فرمایا حلوہ ہمیشہ روٹی کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے، کوئی بات اوپر بیٹھ گیا۔ جی اچھا، ایک پہلو جو بڑا دلچسپ ہے شمس الدین التمش کی جو آپ کے ساتھ عقیدت تھی، شمس الدین التمش نے خواب دیکھا، التمش اور التمش دونوں کہا جاتا ہے، کہ یہ نہ لوگ کہیں ڈاکٹر سعیدی نوتے جی آندا ہی نہیں نہ ہی انہوں دا پورا، نہیں وہ آپ ہیں نا سر۔ تو انہوں نے خواب دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا
قطب الدین شمس الدین جو تو تالاب بنانا چاہتا ہے پانی کا تو اس غریبوں کے لیے بناؤ غریبوں کے لیے پانی کا تالاب اس جگہ بنانا ہے، نشاندہی فرمائے. خواب دیکھ لیا، اب ان کو اندازہ نہ ہوا کہ کہاں پر ہے، تو پیغام بھجوایا. ایک جملہ جو اکثر میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ صوفی وہ ہوتا ہے جس کے قلب و نظر رخ مصطفیٰ کا طواف کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیغام بھجوایا. جی میں خواب سنانا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا بادشاہ کو کہو ہم ادھر جا رہے ہیں، وہ وہاں پر آ جائے. تو اسی جگہ پر تو اشارہ دیا، بادشاہ وہاں پر پہنچا تو آپ وہاں پر نوافل پڑھ رہے تھے. واہ، دیکھیں جی، یعنی یہ پتہ چلا، اس سے پتہ یہ چلا کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فرما رہے سلطان التمش کو، تو یہ وہاں موجود تھے. یہ اس سے جی ملفوظات پہ ہی آ جاتے ہیں. پہلی بات تو ایک جملے میں غازی صاحب مکمل کر کے تو ایک چھوٹے سی اور بات میں عرض کرتا ہوں کہ اس میں جو عرش تک دیکھنے کا تھا تو اس میں حضرت حارثہ نے فرمایا تھا کہ کأنی انظر الی عرش ربی بارزہ، کہ میری اب یہ حالت ہے کہ میں رب کی عرش کو بالکل کلیئر دیکھتا ہوں بغیر کسی پردے کے. وانی انظر الی اہل الجنۃ یتزاورون فیہا، اور میں اہل جنت کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کی وہاں پر زیارت کرتے ہیں، اور میں اہل جہنم کو بھی دیکھتا ہوں کہ وہ ایک دوسرے کے اٹھتے لٹکتے بڑھتے اور گرتے ہیں. تو یہ مطلب یہ تھا اس بات کے کہنے کا کہ اس بات کے اوپر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا رد نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ اب آپ نے عارفتہ فلزم، کہ آپ نے اب معرفت کا مقام حاصل کر لیا، اس کے اوپر قائم رہو. تو یہ وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی آ رہی ہیں چیزیں جو صوفیہ کرام بھی فرماتے ہیں. سیدنا مختار کاکی فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو صوفی ہے نا، جو اصل بزرگ ہے، تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی مرید کو، یہ کرائٹیریا بیسیکلی آج کے پیرانے کرام اور ان کے مریدوں کے لیے کرائٹیریا مل جائے گا. آپ نے فرمایا کہ پیر وہ ہے کہ جب وہ کسی کو مرید کرے تو اس کے اندر وہ باطنی قوت ہونی چاہیے کہ اس قوت کے ذریعے اس شخص کے اندر سے دنیاوی آلائشوں، حسد، کینہ، بغض کو نکال کر اس کے دل کو پاک اور صاف کر دے. اور اس کے اوپر انہوں نے جو واقعہ دیا شبلی کا اسرار العارفین میں سے وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں راستے میں تھا ٹریولنگ میں، ایک بزرگ مجھے ملے، تو ان بزرگوں کی صحبت میں میں ٹھہر گیا. اور بزرگوں نے ایک دن اس جگہ کے بادشاہ کو کہا، اس علاقے کے بادشاہ کو کہا کہ میرے لیے کچھ خانقاہیں تعمیر کرواؤ. انہوں نے خانقاہیں تعمیر کروا دی. پھر فرمایا کہ آپ جاؤ بازار میں سے غلام خرید کے لاؤ ایک ایک کر کے. وہ کہتے ہیں ایک ایک غلام خرید کے لاتا، آپ اس کو ایسا تزکیہ اور تصفیہ فرماتے کہ پھر اس کو اس خانقاہ کے اندر بٹھا دیتے، تو پھر وہ شخص صاحب کرامات بن جاتا. صاحب کرامات. سیدی صاحب، یہ بزرگوں کی نظر جو ہے وہ تو چور ڈاکو جو ہے ان کو ایک نگاہ ڈالتے ہیں اور ولی اللہ بنا دیتے ہیں. اچھا جی، آپ جی فرما رہے تھے، آپ ذرا اپنی بات کو مکمل کریں. جی ہاں غازی صاحب، میں عرض کر رہا تھا کہ کاکی کی وجہ تسمیہ ایک تو آپ نے سنی ہے، اور دوسری یہ تھی کہ ایک نان بائی دہلی میں رہتا تھا، آپ نے اس کے ہاں اجرت پر کام کرنا شروع کر دیا. دہلی میں قحط تھا، بادشاہ کے ہاں سے جو قحط تھا ان دنوں، تو بادشاہ کے ہاں سے جو آٹا آیا روٹیاں پکانے کے لیے، کیونکہ ترکی زبان میں روٹی کو کاک کہتے ہیں. اچھا، وہ جب آٹا پکنے کے لیے آیا، اس نے روٹیاں لگا دی تنور میں، تو سوئے اتفاق وہ سو گیا، روٹیاں جل گئی، راکھ ہو گئی. اور جب یہ صورت دیکھی تو بادشاہ کے کارندے آئے اور انہوں نے نان بائی کے گلے میں کپڑا ڈالا اور اس کو کھینچا، کپڑے کو دبایا اور اس کو گھسیٹا. یہ صورت حال حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ملاحظہ فرما رہے تھے. فرمایا اس نان بائی کو چھوڑ دو، تمہاری روٹیاں ان کی درستی میرے ذمہ ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا یہ روٹیاں دوبارہ تنور میں ڈالیں. وہ ڈالتے گئے، آپ نکالتے گئے تو روٹیاں روشن تھیں، صاف تھیں اور بالکل درست حالت میں تھیں. تو اس لیے بھی آپ کو کاکی کہا جاتا ہے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ قطب الدین تم نے یہ شہباز کیسا پکڑا ہے؟ وہ کون شہباز تھا؟ ہاں، وہ یہی شہباز تھے حضور قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ. اور غازی صاحب دیکھیں کہ یہ وہ واحد ہستی ہیں کہ جن کو پیر اور دادا پیر نے، مرشد اور دادا مرشد نے بیک وقت فیوز و برکات سے نوازا. اور فرمایا تھا معین الدین تم کتنے بڑے آدمی ہو کہ تمہارے طریقت کے جال میں شہباز طریقت قید ہو گیا ہے اور تم اس کی تربیت کر رہے ہو. حضور خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب جلوہ گر ہوئے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں، تو آپ کے تمام خلفاء اور مریدین حاضر ہوئے اور حضرت اجمیری سے فیوز و برکات حاصل کرتے رہے. سبحان اللہ. بس میں آپ سے بات کرتا ہوں، ڈاکٹر سعیدی کو ذرا میں قابو کروں. جی ڈاکٹر سعیدی صاحب، کرامات اتنی زبردست ہے آپ کی. آپ جا رہے ہیں اور ساتھ امیدالدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں. بڑی شدید بھوک لگی ہوئی ہے، ڈیزرٹ کا علاقہ ہے، کوئی قریب بستی نہیں ہے. وہ تو بس آسمان کی طرف دیکھا، اتنی دیر میں دیکھا ایک بکری آئی، اس کے منہ میں 2 تازہ روٹیاں، بہترین پراٹھے تھے، اور وہ اس نے آ کے پیش کر دیا. جی آپ قرض لیتے تھے، مرشد نے آپ کو اجازت دی تھی کہ اتنا قرض، ایک لمٹ تھی. جی ایک لمٹ تھی. تو کہیں وہ جو ساتھ والی خاتون تھی پڑوسن، اس نے کہا دیکھیں یہ ان کے بڑے ماشاءاللہ عزت ہے، شہرت ہے،
لیکن اس میں ہمارا حصہ بھی ہے جس طرح ہوتا ہے بڑا بول بولا تو آپ کی مسز کو پتہ چلا سن رہی تھی تو مسز نے آپ کو عرض کی تو آپ نے فرمایا آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ طاق ہے، اس میں ہاتھ ڈالنا ہے، جو چیز نکالنی ہے تجھے ملتی رہے گی اور وہ مسلسل ملتی رہے گی، وہاں سے پھر کاک نکلتے رہے. ہاں جی نکلتے رہے. اچھا ایک اور چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں چونکہ تصوف کی محفل ہے، آپ کا بڑا خوبصورت قول ہے، آپ فرماتے ہیں درویشی پردہ پوشی کا نام ہے. درویش کے معنی یہی ہے کہ بندگان خدا کی پردہ پوشی کی جائے. درویش کو 4 باتوں کی پابندی لازم ہے. ٹھیک. پہلی بات اپنی آنکھوں کو اندھا کر لے کہ کسی کا عیب نظر نہ آئے. اور صوفی کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ خوبیاں دوسروں میں دیکھتا ہے، خامیاں اپنے اندر تلاش کرتا ہے. دوسرا اپنے کانوں کو بہرا کر لے کہ جو بات سننے کے قابل نہ ہو وہ نہ سن پائے. تیسرا اپنی زبان کو گنگ کر لے تاکہ ناگفتنی بات زبان سے نہ نکلے. اور چوتھا پاؤں کو لنگڑا کر لے تاکہ جو جگہ نہ جانے کی ہو وہاں جا نہ سکے. اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تصوف اور صوفی اس طرح تربیت کرتے ہیں، اس طرح تربیت کرتے ہیں اور یہ راستہ اتنا آسان نہیں ہے. جی آپ نے فرمایا کہ جو نفس ہے اس کا جو جوہر ہے نفس کا نا وہ 4 چیزوں میں آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہے کہ آپ درویشی میں بھی انسان تونگری محسوس کریں کہ آپ کو اگر کچھ بھی نہیں ہے نا تو پھر بھی آپ اپنے آپ کو غنی محسوس کریں. بھوک میں بھی ہیں تو اپنے آپ کو سیر محسوس کریں کہ آپ بھرے ہوئے ہیں، پیٹ ماشاءاللہ سیر ہے. اور اگر غم میں بھی ہیں تو اس کے اندر بھی سرور ہو، اس کے اندر بھی ایک خوشی محسوس کریں. اور اگر آپ دشمن کے ساتھ کوئی معاملہ بھی کر رہے ہیں تو اس معاملے کے اندر بھی دوستی کو ملحوظ رکھیں. ٹھیک. تو یہ آپ نے نفس کے یعنی وہ چیزیں بیان کی. تو گویا کہ یعنی اللہ رب العزت ان صوفیاء کرام کو تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس کے ذریعے اس مقام کے اوپر فائز کر دیتا ہے کہ اللہ رب العزت پھر ان کو یہ وہ مقام دیتا ہے کہ جب یہ جس کے اوپر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی قسمت بدل جاتی ہے، جس کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہیں وہ چیز کا جوہر بدل جاتا ہے. اس لیے انہوں نے پھر اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر، بالخصوص برصغیر پاک و ہند کے اندر مسلمانوں کو کثرت سے جی سعیدی صاحب مسلمان ہوئے. ادب چشتیوں میں بہت زبردست ہے. بڑا زبردست. جی میں عرض کر رہا تھا کہ سلسلہ چشتیہ کے اصل مؤسس تو حضور غریب نواز خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور انہی نے بر صغیر میں اس کی داغ بیل ڈالی. لیکن یہ حقیقت مسلمہ حقیقت ہے کہ خواجہ غریب نواز مؤسس ہیں، سرخیل ہیں اور جد اعلیٰ ہے سلسلے کے، لیکن اس کا فروغ، اس کا ارتقاء، اس کی وسعت اور ہمگیری کا صحرا حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے سر ہے. اور جیسا آپ اشارہ کر رہے تھے کہ حضرت معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو آپ کے مرشد ہیں، انہوں نے حضرت خواجہ قطب الدین کو جو فیوز و کمالات عطا فرمایا بیٹے دہلی جاؤ اور ہزارہا مشائخ اولیاء کبار تمام صوفیات تمہارے زیر نگی ہوں گے اور تم سے فیوز و برکات حاصل کریں گے. پھر سلسلہ چشتیہ کے بارے میں جیسا کہ یہ آپ نے خود فرمایا کہ بر صغیر میں دین انہی نفوس قدسیہ کی وجہ سے پھیلا ہے. کسی حکمران، کسی بادشاہ کی تلوار نے، فتوحات نے دین نہیں پھیلایا، بلکہ اولیاء اللہ کی رفتار نے، گفتار نے، کردار نے، اطوار نے دین پھیلایا ہے. ابھی وہ بار بار ذکر ہوا کشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جان دیگر است. تو یہ وہ لافانی شعر ہے. میں اسے الہامی بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ محفل سما میں یہ شعر پڑھا جا رہا ہے. اور احمد جام رحمۃ اللہ علیہ کا بھائی ایک ہی شعر جو تھا ان کو حیات ابدی دے گیا، مشہور ہو گیا وہ ایک ہی شعر سے. حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ محفل سما میں بیٹھے ہیں اور یہی شعر بار بار پڑھا جا رہا ہے. آپ وجد آیا اور 3-4 دن اسی حالت وجد میں رہے اور اسی عالم ہی میں آپ کا وصال ہو گیا. اور آپ کی یہ بات بڑی زبردست ہے کہ یہی ایک شعر پڑھنے والے کو حیات ابدی دے گیا. پشتگان خنجر تسلیم را ہر زماں از غیب جانے دی. حضرت امید الدین ناگوری کے جو صاحبزادے تھے نا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے والد جو ہیں وہ حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے قدموں میں دفن ہو. وہ چاہتے تھے کہ ہم ناگور میں ان کو دفن کریں، لیکن جب ان کی وصیت پہ عمل کر دیا تو انہوں نے قبر اونچی بنوا دی. تو حضرت قطب الدین بختیار کاکی آپ کے صاحبزادوں کے خواب میں آئے. انہوں نے کہا تم نے مجھے شرمندہ کروا دیا، میں حضرت کی بارگاہ میں جب حاضری دیتا ہوں تو اب نگاہ نہیں اٹھا سکتا. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی صاحب نے تم نے میرا مزاج اونچا بنا دیا. یہ ادب دیکھے اور یہ اولیاء کی حیات کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے. جی اچھا. اور محترم غازی صاحب، جس وقت آپ کو تعلیم و تربیت کے لیے، ابتدائی تعلیم کے لیے 4 سال 4 ماہ اور کچھ دن کے بعد جب آپ حضور خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو تختی آپ کے پاس تھی، اور وہ تختی حضرت خواجہ معین الدین اجمیری اس پر کچھ لکھنا چاہتے تھے کہ حاطف غیب نے کہا انتظار کرو، توقف کرو، یہ تختی لکھیں گے، آپ نہیں لکھیں گے، یہ اس کا آپ انتظار کریں.
یعنی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوش میں بیٹھے تھے، اوش میں، اور اوش جو ہے وہ ریاست فرغانہ میں ہے۔ اچھا پھر جب آپ معلم کے پاس گئے اور وہ تختی ان کے پیش کی تو استاد محترم نے پوچھا کہ صاحبزادے میں یہاں کیا لکھوں؟ تو ننھے قطب الدین فرماتے ہیں کہ آپ 15ویں پارے سے شروع کریں۔ بہت شکریہ، تھینک یو جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا سعیدی صاحب، سعیدی آپ کا بھی بہت شکریہ، دو سعیدی ہو گئے، اور عین الحق بغدادی آپ کا شکریہ۔ ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے شوگر کا یہ روحانی نسخہ ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80، 3 ماہ تک روزانہ بلا ناغہ 3 بار صبح اور 3 بار شام کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی۔ اول و آخر درود پاک شرط ہے۔ سید علی مرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں